بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ 3 نام اس لیے ہیں کیونکہ تینوں آپس میں معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، جیسے کہ الواحد، الاحد اور الصمد۔ بسم اللہ الواحد قرآن میں 22 ٹائمز آیا ہے، جبکہ احد اور صمد صرف ایک بار سورہ اخلاص کے اندر آیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ واحد کا معنی ہے کہ اکیلا ہونا، ایسی ہستی جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس جیسی مثال نہیں ہے اور کوئی اس کا نظیر نہیں ہے۔ اس لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک بھی ہے اور اللہ جیسا کوئی اور ہے بھی نہیں، یعنی اللہ کی انفرادیت بھی پتہ چلتی ہے، اور اس نام سے ہمیں اللہ کے دنیا کے سب سے پہلی ہستی ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جبکہ اگر ہم الاحد کو دیکھیں تو الاحد کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کی وحدانیت کے اوپر وہ کام کرتا ہے، اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستی نہیں موجود جس کو ہم الہ سمجھ سکیں، جس کو ہم خدا سمجھ سکیں۔ اور الصمد کیا ہے؟ الصمد کے بیسیکلی بہت سارے مطلب ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ الرب، المالک، المدبر، وہ جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہمارے لیے کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور پھر ان کاموں کو پروان چڑھاتا ہے، ان کاموں کو ختم بھی کرتا ہے، اینڈ تک بھی لے کر جاتا ہے۔ الصمد وہ آقا اور مالک ہے جس کی طرف لوگ اپنی ضروریات کے لیے رخ کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں بھی اللہ ہی کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی آپ کی کوئی ضرورت ہو، کوئی معاملہ ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اور کون سا اللہ؟ اللہ الصمد۔ اور مسلمان اللہ الصمد ہی کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ الصمد کا ایک اور معنی کامل بھی ہے، یعنی اللہ عز و جل وہ ہستی ہے جو اپنے اسماء اور صفات میں ٹاپ آف دی لسٹ کامل ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے اسماء اور صفات میں کسی پہلو میں بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی ہمیں نقص نہیں ملتا۔ سیدنا ابن عباس اس نام کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ ایسا آقا اور ایسا سردار ہے جس کی سیادت مکمل ہے، ایسا شریف ہے کہ شرف کی تکمیل ہو چکی ہے، ایسا عظیم جس کی عظمت پوری ہو چکی ہے، ایسا حلیم جس کا حلم مکمل ہے، ایسا غنی جس کا غنا ہر نقص سے خالی ہے، ایسا جبار کہ جبروت میں کوئی کمزوری نہیں، ایسا عالم کہ جس کے علم میں کوئی کمی نہیں، ایسا حکیم کہ جس کی حکمت میں کوئی جھول نہیں، یعنی اس کی ہر صفت مکمل اور بے مثل ہے، اور اس صفت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے، اور کسی کو شریک ہونا زیب بھی نہیں دیتا۔ اللہ الصمد ایسا غنی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری مخلوق اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ کھانے پینے، سونے جاگنے اور جتنی تمام ضروریات ہیں، چاہے وہ جسم کی ہوں، چاہے وہ ذہن کی ہوں، چاہے معاشی مسائل ہوں، ہر حال میں اللہ ہی کے سامنے دست سوال بلند کیا جاتا ہے۔ یہ معنی اللہ الصمد کا ہے، یعنی کہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس الہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے، یعنی کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تائید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مومن و مسلم کا ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں
کہ مسلم کو، مومن کو کیا کہنا چاہیے اگر کوئی اس کو کہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اپنا شریک بنا لو، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر خود بتا رہے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سرپرست بنا لوں، کسی اور کو الہ بنا لوں اور کسی اور کو خالق بنا لوں۔ جب روزی مجھے اللہ دیتا ہے، جب میرے بگڑیاں اللہ سنوارتا ہے، تو میں کسی اور کو اللہ کا شریک کیسے ٹھہرا دوں؟ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے کرتے کسی اور کے آگے سر کیسے جھکا دوں؟ وہ اللہ الغنی جو سب کو کھلاتا ہے، کوئی اسے نہیں کھلاتا اور نہ خود کھانے کا محتاج ہے، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ وہ اللہ الغنی جو سب کو کھلاتا ہے، کوئی اس کو نہیں کھلاتا اور وہ خود کھا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ کھانے سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح وہ اللہ الغنی جو مخلوق کو کھلاتا ہے، پہناتا ہے، رزق دیتا ہے، ان کو توانائی دیتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے، لیکن وہ خود ہر طرح کی احتیاج سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی محتاج ہی نہیں ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو کھلائے، پلائے، پہنائے۔ مکمل غنا اس کی ذات کے لیے ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کے آرام کے لیے رات اور نیند کا انتظام کیا ہے اور وہ خود آرام، نیند اور اونگ سے بے نیاز ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی خوبصورت ترتیب جو بنتی ہے، اللہ الواحد الاحد الصمد، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی خوبصورت ترتیب ہے جس کے اندر ایک نام دوسرے نام کی تشریح کرتا ہے، اور ان ناموں کو جان لینے کے بعد عقل و شعور تسلیم کرتا ہے کہ اللہ وہی ذات ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح نصارہ یا عیسائی، ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ ان کی نقل کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کے کافر بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے، یہ ان کی نقل کرنے لگے ہیں۔ یہ جو لائن ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے کے کافر بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے اور آج کے کافر، یعنی اس دور کے کافروں کو جب مخاطب کیا جا رہا ہے، تو یہ والے کافر بھی پہلے کے کافروں کی نقالی کرتے تھے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بھی کانسیپٹ ہے نا کہ ہمارے باپ دادا بھی تو یہی کرتے تھے، ہم نے بھی یہی کرنا ہے، تو یہ والے کانسیپٹ کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے، بالکل کاٹا لگایا جا رہا ہے، صفر قرار دیا جا رہا ہے پہلے کا کانسیپٹ کہ ہماری امی بھی یہی کرتی تھی، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، لہٰذا ہم نے بھی یہ کرنا ہے۔ جب کسی بڑے کا حکم آ جاتا ہے تو چھوٹے کا حکم خود بخود فاسد ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ جو سب سے بڑا ہے، جو اللہ اکبر ہے، جب اس کا حکم آ گیا تو اس کے بعد چاہے والدین ہوں، چاہے ہمارے کوئی بھی بزرگ ہوں، ان کا حکم امپورٹنس نہیں رکھتا۔ اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ جیسے ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ستیہ ناس ہو تمہارا، جہنم میں جاؤ تم، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ یعنی کہ عقل کے ساتھ کسی بھی چیز کو ماننا ہے، اندھا دھن فالو کرنا شروع نہیں کر دینا، کسی چیز کو، کسی قوم کی نقالی کرنا نہیں شروع کر دینی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بندر کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ وہ پہلے کی قوموں کی نقالی کرتے تھے، اور یہی چیز جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں پہلا سبق سورہ فاتحہ میں کیا ملتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین کے رستے پر نہ چلانا، یعنی ان کی نقالی کرنے والا نہ بنانا۔ اور مغضوب اور ضالین کون ہیں؟
مغضوب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ غضب سے نکلا ہے، تو یعنی وہ قوم جس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اور علماء اور ہمارے صحابہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو مغضوب ہیں وہ بیسیکلی عیسائی ہیں۔ عیسائی مغضوب کیوں ہیں؟ انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت کیوں دی؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا۔ اور ضالین کون ہیں؟ جو گمراہ ہو گئے، جو حق جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے بھی تھے اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے، وہ تھے یہودی۔ یہودی بیسیکلی مسلمانوں سے بہت خار کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ آخری نبی بیسیکلی ان کے قبیلے سے آئے گا، لیکن ان کے قبیلے سے نہیں بلکہ بنی ہاشم سے آخری نبی تشریف لائے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جیلس ہوتے تھے اور اپنی اس جیلسی کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے؟ پہلے ہی سبق میں جب قرآن کھولتے ہیں پہلی ہی سورت میں ہمیں یہ سبق مل جاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین یعنی کہ ان شارٹ ہمیں کافر کی نقالی کرنے والا نہ بنانا۔ اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بھی دیتا ہے کہ نقالی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی کہانی میں ہمیں بتا دیا کہ بنی اسرائیل بھی نقالی کیا کرتے تھے اپنے سے پہلی قوموں کی۔ انبیاء کو جب ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ بندر کیوں بنایا؟ کوئی کتا بلی کچھ اور کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ بندر بیسیکلی جو ہے نا وہ نقالی کرتا ہے، بندر کاپی کرتا ہے نا، آپ جو کریں گے وہ آپ کے سامنے کرے گا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں بہت شوق ہے کاپی کرنے کا، فالو کرنے کا اندھا دھند، تو میں تمہیں بندر ہی بنا دیتا ہوں، تم پھر جو ہے نا نقالی کرتے پھرنا۔ اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جن لوگوں نے دعوت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، کیونکہ سب کو بندر نہیں بنایا تھا، پوری بستی کو بندر نہیں بنایا تھا، اسپیسیفک ان لوگوں کو بنایا تھا جو لوگ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، اپنے والدین کے پاس جاتے تھے، تو وہ ان کے پیر چاٹتے تھے، جس سے ان کے والدین کو پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ ہمارا بیٹا یا بیٹی ہے۔ تو یہ دیکھیے ان کی گمراہی ان کو ذلت کے کس مقام تک لا کر پہنچا دیتی ہے۔ تو خدا را آنکھیں کھول کر جینا ہے۔ اسلام اندھا دھند نقالی کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام عقل کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی دیکھ لینا، باپ بھی بتوں کو پوجتا ہے، بیٹا کہہ سکتا تھا کہ یار پورا قبیلہ جو ہے وہ بتوں کو پوجنے والا ہے، میں بھی یہی کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی اکیلے جو ہے وہ دشمنیاں مول لینے کی۔ یہاں تک کہ فرعون نے منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکوانے کا کہہ دیا تھا، لیکن دین حق دین مبین سے ہٹنے والا انسان نہیں تھا وہ۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کو ہم نے قلب سلیم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا، ایسا صحیح سالم دل جس کے اوپر دنیا کی کسی گندگی نے، دنیا کی کسی چیز نے افیکٹ نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ دنیا میں کیا فیشن ٹرینڈز چل رہے ہیں، کیا رسم و رواج ہیں، وہ میٹر نہیں کرتے۔ میٹر مومن کے لیے کیا کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ اچھا، تو یہاں پر جو ہماری بات چل رہی تھی کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عقائد کو باطل قرار دے دیا، ان دونوں عقائد کی نفی کر دی ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثل نہیں، اللہ کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں۔ اچھا، اگر اب ہم دیکھیں تو قرآن میں الواحد اور الاحد کتنی دفعہ آئے ہیں؟ الواحد 22 مرتبہ آیا ہے اور الاحد صرف 1 مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ جو صرف 1 دفعہ آیا ہے نا، اسی کی فضیلت اور اہمیت اس قدر ہے کہ مختصر سی جو صورت ہے سورہ اخلاص، اس کا وزن تیسرے حصے کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی کہ 1/3 آف قرآن کے برابر ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن پڑھوں گا۔ جو لوگ آ سکتے تھے آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس سورت کی تلاوت کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد، اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے ثلث 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ جان لو کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ان ناموں کے مخاطب سب لوگ ہیں جو توحید کے قائل ہیں یا نہیں ہیں،
اس لیے کہ عقل سب کو دی گئی ہے نا، سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، وہ کائنات میں غور و فکر کریں اور اس خالق تک پہنچیں جو اللہ الواحد ہے، اللہ الاحد ہے۔ دین اسلام کے اساس تو اسی کلمے پر قائم ہے، لا الہ الا اللہ، اور پوری کی پوری کائنات اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ بہت بڑی بڑی دلیلیں مل جاتی ہیں ہمیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلے دن تخلیق کی تھی وہی آج بھی تخلیق ہوتی ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں، اور اگر ہم نباتات میں دیکھ لیں تو ہر چیز کے نر اور مادے کے ملاپ سے ایک نیا وجود اس دنیا میں آتا ہے۔ وہی چیز، وہی سائیکل شروع میں بھی تھا، وہی سائیکل آج بھی چل رہا ہے۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس روز انسان کے پاس نہ خود کوئی اپنا زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسنے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ جو انسان بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کو طاقت مل جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو یہاں پر اس کی اوقات بتائی ہے کہ زیادہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرو، تھوڑا سا نیچے آ جاؤ اور دیکھ لو تمہاری پیدائش کس طریقے سے ہوئی ہے۔ یعنی ایک اچھلنے والے پانی سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، جس کو ہم عام طور پہ عام ٹرمینالوجی میں سپرم کہتے ہیں۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ یعنی وہ خود تو کوئی وجود پیدا کرنے کے قابل ہے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے نا۔ یعنی یہ تم تھے جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، جو بے وقت چیز تھی، جو بے معنی چیز تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ روز قیامت تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ فیصلہ کن قول ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ اماں عائشہ کی گود میں تھا اور وہ سو رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو جب آنسو ٹپکا تو ظاہر ہے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، تو جب ان کے اوپر آنسو پڑا تو ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، تم کیوں روتی ہو؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ میں قیامت کی ہولناکی کو سوچ کے روتی ہوں، جس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، اس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر کہتا ہے کہ اس روز نہ تمہارا کوئی زور چلے گا، نہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ انفارچونیٹلی مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا جو بڑا ہے نا وہ ان کو جنت تک لے کے جائے گا۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے پیر نہ بنایا تو وہ پیر صاحب جو ہیں وہ ہمیں جنت تک لے کے ہی نہیں جائیں گے۔ اور ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس روز کوئی جو ہے کسی کا زور نہیں چلے گا، لیکن وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا پیر ہی ہمیں جنت تک لے کر جائے گا، اگر ہم نے پیر نہیں بنایا تو لہٰذا ہم تو خالی کھڑے رہیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور ان کے ہاں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ بس پیر سے بیعت ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ انفرادی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، پرسنل لائف میں ہم جو مرضی کریں، اس کا جو ہے نا فرق نہیں پڑتا ہماری اخروی زندگی سے، ٹھیک ہے؟ یہی کانسیپٹ عیسائیوں کا بھی ہے۔ عیسائی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہماری طرف سے، ہمارے گناہوں کی طرف سے سولی چڑھ گئے، بس اب ہم جو مرضی کریں
کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم شرابیں پئیں، ہم نائٹ کلبز میں جا کے ڈانسز کریں، ہم گرل فرینڈز بنائیں، ہم کس طرح کے بھی اعمال کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا یہ کانسیپٹ اور اس مسلمانوں کے گروہ کا کانسیپٹ سیم نہیں ہے؟ گویا کہ بستی کے ایک فرد نے فرض کفایہ ادا کر دیا، وہ پیر بن کے بیٹھ گیا، سب نے اس کی بیعت کر لی، اور اپنی انفرادی زندگی میں وہ جو مرضی کرتے پھریں، بس پیر سے بیعت ہو گئی تو وہ پیر اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ جو کانسیپٹس ہیں نا ہمارے اور کفار کے بہت سارے سملر کانسیپٹس، تو کیا یہ مشرکانہ حرکتیں نہیں ہیں؟ سوچنا چاہیے رک کے ہمیں یہاں پر۔ کیا ہمارا اور ان کا شرک ایک نہیں ہے؟ بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں اس بارے میں۔